السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ بشارت آپ کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بشارت ہو۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ایک ڈرامہ ڈسکس کریں گے۔ یہ Q&K پروڈکشن کا ڈرامہ ہے جو گرین ٹی وی پہ چل رہا ہے، کابلی پلاؤ کے نام سے۔ کابلی پلاؤ حیرت انگیز طور کے اوپر بے حد مشہور ہوا ہمارے ملک میں بھی اور پڑوسی ممالک میں بھی، اور وجہ اس کی جو مین وجہ تھی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی ہیروئن ہے سبینہ فاروق۔ تو ہم یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ سبینہ فاروق اور کابلی پلاؤ کے بارے میں جو ہے یہ کریں گے۔ آپ نے پورے ویڈیو جو ہے وہ دیکھنی ہے، اس میں ہم آپ کو بہت کام کی باتیں بتائیں گے۔ ناظرین، ڈرامے کی جو مین کریکٹر ہے کابلی پلاؤ کی، وہ ایک افغانی خاتون کا کردار ہے جو سبینہ فاروق نے ادا کیا، باربینا کے نام سے۔ ڈرامے میں ان کا نام جو ہے وہ باربینا ہے۔ ان کی اتنی بے ساختہ اداکاری تھی اور اتنی اوریجنل اداکاری تھی کہ اس نے جان ڈال دی اس میں، اور ایک دم سے حیرت ہو گئی کہ ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا، بہت ساری اچھی اداکاریں آئیں، صبا قمر آئی، فلاں آئی، لیکن جس طریقے سے اس نے یہ کریکٹر کیا، اور پھر یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ 29 ایئر ہیں، اور عام طور کے اوپر لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مکمل ہیں ہی، پٹھانی اسی طرح کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ پنڈی میں پیدا ہوئیں، اور ان کے جو والد ہیں وہ پنجابی ہیں، والدہ ان کی جو تھی وہ پشتو سپیکر ہیں، پٹھانی ہیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے یہ سبینہ فاروق، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2016 میں ایک فلم میں آئی تھی جس کا نام تھا جانان۔ اس کے بعد 2018 سے یہ سٹرگل میں ہیں اور اس طرح کے ڈراموں میں کام کر رہی ہیں، بہت ساروں میں جو انہوں نے ڈرامے کیے تھے۔ ناظرین، 2018 میں ان کا ڈرامہ تھا دی اجازت اور ماں صدقے اور دی اجازت 2018 میں آئے۔ اس کے بعد ایک اور ڈرامہ آیا سنو چندا۔ 2019 میں لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک مشال کا کریکٹر اس میں انہوں نے کیا تھا، لیڈ رول تھی ان کی، اور ایک ویب سیریز کی تھی ہے زندگی۔ 2020 میں مقدر نام کا ایک ڈرامہ، 2021 میں ردا، 2022 میں دل آویز، 2022 میں تیرے بن۔ ناظرین، تیرے بن یہ ڈرامہ تھا جس میں ان کو تھوڑی شناخت ملی، کہ یعنی کہ 4 سال کا سٹرگل کر رہے تھے، ایک دم سے ایسے نہیں ہو گیا کہ جو جا کے کابلی پلاؤ میں ان کے اندر کا فن نکلا اور ان کی صلاحیتوں کا پتہ چلا۔ تیرے بن میں کم از کم یہ ہو گیا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سبینہ فاروق بھی کوئی ہیروئن ہے، بہت زیادہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، بہت زیادہ اس سے یہ مشہور ہو گئی۔ لیکن کابلی پلاؤ نے تو حد ہی کر دی۔ کابلی پلاؤ نے ایک دم سے جو ہے ان کی شہرت میں بے تحاشا اضافہ کر دیا، اور جہاں پہ جاؤ، جس جگہ کے اوپر جاؤ، وہ یہی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ میں اتنے زیادہ ڈرامے نہیں دیکھتا، لیکن مجھے گھر والے، بہن بھائی سارے کہہ رہے تھے آپ کابلی پلاؤ ضرور دیکھنا۔ ناظرین، اگر کابلی پلاؤ کی بات کریں تو یہ ایک خوبصورت تخلیق ہے، یعنی کہ جیسے ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھی تخلیق نہیں ہو سکتی، لیکن اس قدر خوبصورت تخلیق جو ہے جس میں بہت ہی اچھی کردار سازی کی گئی ہے، اور ڈائریکشن بھی بے کمال، کہانی میں بھی ایک دم سے جناب نیا موڑ آ جاتا ہے، نیا ٹوسٹ آ جاتا ہے، جو وہ مجبور کرتا ہے دیکھنے والے کو کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ اور ڈائریکٹر اس قدر مضبوط ہیں کہ انہوں نے ہر اداکار سے زبردست اداکاری کی ہے اور کمپرومائز نہیں کیا۔ فوٹوگرافی کمال کی، اور جس طرح ہم یہ دیکھ رہے تھے بڑے بڑے محلوں میں ڈرامے ہوتے تھے، اور ساڑیاں اور یہ اور وہ، اس طرح لوگوں کو دکھایا جاتا تھا، ہر وقت ساس بہو کی کہانی چلتی تھی، اس سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ معاشرے میں محبت کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، اور نفرت کیا ہے، ایک انسان کس حد تک گر سکتا ہے، ہماری بیٹیوں بہنوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں، اور لوگوں کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو بہت خوبصورت بناتی ہیں۔
یہ جو کہانی ہے یہ ظفر معراج مشوانی، یہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، اور زیادہ تر ان کی کہانیاں جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس کے اور ان کے مسائل جو ہیں ان کے گرد گھومتی ہیں۔ اور یہ کہانی بھی انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو کچھ سلسلہ ہوا، جو افغانستان کی جنگ ہوئی، جو کچھ اس کے اثرات ہوئے، بارودی سنگیں جنگ، یہ وہ، اس کے پس منظر میں یہ ایک کہانی ہے، اور ایک خوبصورت کہانی جو ہے انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ناظرین، کاشف نثار نے اس سے پہلے بہت اچھے اچھے جو پلے تھے وہ بھی ڈائریکٹ کیے ہیں، جس میں ایک تھا ان کا دم پخت تھا، آتش عشق تھا، رنگریز تھا، رانجھا رانجھا کر دی، اور انکار۔ تو یہ بھی ایک منجھے ہوئے ڈائریکٹر ہیں، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں قابلی پلاؤ، اس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی اس کے اوپر اور یہ ڈرامہ بنایا۔ مین کریکٹر ہے حاجی صاحب کا، یہ کیا ہے احتشام الدین نے۔ احتشام الدین سپورٹنگ ایکٹر تھے اور سکرین پلے رائٹر بھی ہیں، ڈائریکشن بھی کی ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، لیکن اس کھیل میں انہوں نے کمال کی ایکٹنگ کی ہے، کیونکہ جو ساری کہانی ہے وہ سبینہ افغان لڑکی اور احتشام الدین جو حاجی صاحب ہیں ان کے گردی گھومتی ہے۔ یہ ایک بہت زبردست کریکٹر تخلیق کیا، جو اپنے جن کے والدین فوت ہو چکے تھے، اور ایک بندے نے اپنا کاروبار بھی کیا اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ باپ کی طرح جو ہے وہ شفقت کی اور ان کے لیے قربانیاں دی اور اپنا سب کچھ ان کے لیے دے دیا۔ جب کہانی شروع ہوتی ہے تو ایک چیز بہت اس میں اچھی نہیں لگی، وہ یہ حاجی صاحب باربینہ سے شادی کر کے آ جاتے ہیں اور لاہور میں اپنے گھر میں پہنچتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے نہیں یہ میری بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو مولوی ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ اسلام کو، دین کو سمجھتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ اپنے سے بڑی عورت کے ساتھ شادی کرنا اور اپنے سے چھوٹی عورت کے ساتھ شادی کرنا دونوں سنت ہے، اور اسلام میں کسی جگہ کے اوپر بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی اپنی جوانی میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑی زیادہ عمر ہو گئی تھی تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ عمر کا کوئی فرق جو ہے اسلام میں ہوتا ہے۔ تو کہانی تو پھر بھی چل رہی تھی، جب انہوں نے نہیں بتایا تو ضروری نہیں تھا، کہانی تو جب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے تو کہانی تو پھر بھی چل رہی تھی، تو ان کو پہلے دن سے ہی یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی۔ اس طرح وہ جس طرح کا وہ کریکٹر تھا اور جس طرح وہ نڈر قسم کا اور بے باک قسم کا اور ایک اچھا قسم کا، بس تھوڑا سا وہ ڈرتا ہے معاشرے سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ بات ان کو کر دینی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ کہانی میں کوئی نقص نہیں ہے، اور بہت ہی اچھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اور ایک اچھا اضافہ ہے ہمارے، جو ہم لوگ کہتے تھے کہ جی کسی زمانے میں ڈرامے بنتے تھے اب نہیں بنتے، تو ان کے لیے یہ جو کھیل ہے ایک بہت زبردست جو ہے وہ کھیل ہے۔ وہ جو لوگ جو کہتے تھے کہ کسی زمانے میں ڈرامے بنتے تھے جی اب ٹی وی کے اوپر اچھی کہانیاں اور اچھے ڈرامے نہیں آتے، تو ایسا کھیل دیکھنے کے بعد طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ نہیں، ابھی بھی ہمارے اندر تخلیق کا عمل ہے اور ہم ایک بہتر سے بہتر تخلیق جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔